آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ، سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے، اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو، کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، اور جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے، یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا، بھوک تھی. جب دولت آ گئی، ریل پہ لا گئی، مدینہ یونیورسٹی بنی، تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں، اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے، اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے، اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا، اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا، شیخ صالح المنجد تھے غالباً، بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں، مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سہروزہ لگا کے دیکھیں، جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار، قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر، تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی، آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی حنبلی ہیں، وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں، وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے، اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے، کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا، یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا، دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا، سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے. دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے، عالم تھے، سعودی عالم تھے. انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں، کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہنے پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی، سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی، مشاہدے کی دنیا. اور سعودی عرب میں جو انقلاب، ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدی اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے، ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے الفاظ ہیں، ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے.
آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے, کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا, الف لام میم صاد, تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے, اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا, ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی, تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے, کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے. من امری ربی, رب کا ایک حکم ہے, جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے, لیکن نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ چلتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے وہ. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں پتہ ہے نہیں آیا, لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج, میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا, اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے, اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا, وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا. تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے, وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے, اتنے بیوقوف لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے, اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو, تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں, گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو, اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا, دوسرا گدھا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے.
اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا, پہلی دفعہ, بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا, جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے, ہے بھائی, پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا, بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے, انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے, چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا, پچھلی لات, وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا, اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے, وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں, یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس. وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے, تو میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا, گن سے اس کو مارا ہے, قریب گئے ذبح کرنے کے لیے, تو لات سے دور رہیں آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہوگے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں, گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم, تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. زندگی کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں.
اور ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ایک دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہوتے تھے الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو ہیں، بیان کیا کرتے ہیں، ایک دن کیا ہو جائے گا؟ تھے۔ اور میرے ہیں سے تھے ہونے تک آپ میں سے بہت سے ہیں سے تھے ہو چکے ہوں گے۔ میرے مرنے تک پتہ نہیں کتنے آپ میں سے زندہ رہتے ہیں، کتنے مر چکے ہوتے ہیں۔ اور جو میرے مرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے زندہ رہ گئے، جو پھر میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو جو زندہ رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں میں وہ بھی ہیں سے کیا بن جائیں گے؟ بولو بھائی، تھے۔ ابھی تو بول رہے ہیں، جب تھے ہوں گے تو پھر بولنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ ابھی زندگی ہے، ہیں تھے بول دیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ تبصرہ کر سکیں، بیان میں سر ہلا سکیں، یا ہاں یا نہ یا تھے یا ہیں بول سکیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں، حیرت کی بات ہے، نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل لیتا نا سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن حدیث میں مسائل کا جو
چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں, یہ جو گٹھی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی, تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے, کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا, تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں, مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا, باقی قرآن کیا آئے گا. یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا, اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا. اللہ نے قید لگا دی ہے, یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ, ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا. نا 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 نا, قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, فقہی مسائل کے لیے. ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں. نصیحت کی جو چیزیں ہیں, عبرت کی جو باتیں ہیں, وہ قرآن میں بہت آسان ہیں, ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی, فرما برداروں کو برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے, پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت, اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا, دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا, عزت کتنی دے دی اس نے, خاندان میں پیدا کیا, ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ, بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو, کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, ورب کیا ہے, ایکٹیو وائس کیا ہے, پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو, یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا, یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو, پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے, یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں, یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں, تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں, اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں, لا پڑھا رہے ہیں, اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے, دفعہ 145 کیا ہوتی ہے, آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا, اس کا ایک متن ہوگا, پھر اس کی تشریح ہوگی, پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی, رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے, سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے, اس شق کا مطلب کیا ہے, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا, وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, لا کی بات ہوگی, اس کو ڈیفائن
کرنا پڑے گا, اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو, جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں, بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں, لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو, یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتا چلا کہ اگلا لفظ ذکر, اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے, پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا, انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن, پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے. یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الحدیث مضلۃ الا لاہلھا. حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک, اگر اللہ ہمیں امام مالک, وہ تابعی نہیں تھے, سوری امام لیث تبع تابعی نہیں, بھل خیر القرون میں آتے ہیں, بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے, محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک, اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں, ہم گمراہ ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی, میں تو بھول گیا وہ کیا تھا, گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے, جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. رمضان میں تم کھا سکتے ہو, کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا, رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید, اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی, وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو, یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا, ترجمہ تو اردو میں ہوگا. تو اردو تو تھی نہیں.
تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا۔ یو تیرو کا یہ مطلب لینا، ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا۔ ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکے۔ میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا۔ تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں۔ تو ایون میں 4 عدد ہیں، 4 حروف ہیں، ای وی ای این، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3۔ اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو۔ ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے۔ تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق، قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے، جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سندس میں ایسا نہیں ہے، سندس باریکی آ رہی، تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم۔ اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل۔ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے، مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے، اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا۔ کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی، سمٹ کے کرے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی، وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی، وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں۔ تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو۔ تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے، تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو۔ تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا، تم آہستہ کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی دوڑو۔ ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں، گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں، گرمنڈے، وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا، تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے۔ پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی ٹرین کی، دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی، اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں، وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا، بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا تو مزہ ہی نہیں آیا۔ پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے، لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا، واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے، ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا، ان سے ریکویسٹ کرنا، پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا، اتنی سکون ملتا تھا، لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں، کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون کی جو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے۔ تو خیر
میں یہ کر رہا تھا, کیا بات تھی جو ابھی میں یہاں سے اس میں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی, لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی. ہاں میں اس کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا, اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے, تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر ہی نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نافذ نازل, تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ میں یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ جن سوالات کی تیاری ضروری ہے, عوام کی توجہ ان سوالات کی تیاری کی طرف نہیں ہے, اور ان علماء سے عوام محبت بھی نہیں کرتی. عوام کو بھی مزہ آتا ہے چسکے لینے میں, جب تک ایک دوسرے پہ مولوی حضرات کیچڑ نہ اچھالیں, طنز نہ کریں, مناظرے بازی, چیلنج بازی, وہ اس کو پچھاڑ دیا, اس نے اس کو پچھاڑ دیا, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ہم سب کو, مجھے بھی اور آپ کو بھی, اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے سوال ہوگا توحید کے بارے میں, اور توحید کا وہ مفہوم جو قرآن نے بیان کیا. ایک اپنی گھڑی ہوئی توحیدیں بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں. بزرگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا, اس کو لوگ سمجھتے ہیں توحید, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, کسی بزرگ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اپنی بیوی کو کیوں مانتا ہے تو, ہے بھائی, اپنے باپ کو کیوں مانتا ہے؟ بعض لوگ بزرگوں سے محبت کا اظہار ان کے ہاتھ چومنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اللہ کے بندوں, کسی سے عقیدت محبت میں ہاتھ چوم لینا شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں, یہ چوما چاٹی جو اس طرح کی بزرگوں کی ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. اول تو کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے, لوگ خام خام عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے, لیکن اگر کوئی فرط محبت میں اپنے کسی بزرگ کے کبھی ہاتھ چوم لے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربوں میں رواج ہے نا, جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کا ماتھا چومتے ہیں. یہ شرک ہو گیا. یہ جیسے ماتھا چومنے سے مشرک نہیں بن جاتا, ایسے ہاتھ چومنے سے بھی مشرک نہیں بن جاتا, اس کو بھی شرک ہے. یہ بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے. میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا, یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ تو کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے. میں نے کہا جو چیز جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا, کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے. تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے. ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے, ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں, جائز سمجھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں, بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اس پہ قرآن کی آیت ہے, تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ. ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی. ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی, حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے. وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی, بیعت ہوئی, وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا, مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے. لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی. کہتی تھی مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے ہی گھن آتی. بات آ رہی؟ ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ کہیں جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا, یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈنے والے لوگ ہیں نا, جائز ہونے ایک الگ چیز ہے,
مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی فلیتے پلیتوں میں لگے رہتے ہیں. انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا, کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا, اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا, اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام. ساری زندگی اسی میں. اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتا ہے. ہمارے بچے کبھی بیمار ہوں, ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے. ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں, وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے, کون سا پیس ہے یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے. اللہ نظر سے بچائے. بس اتنا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں, دم کر لیتے ہیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, آپ ایسا کریں, آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں, یہ کچھ کر دیں گے. میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں. جن چڑیل بھوت سے جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا, اس سے تو ڈرو. شیر سے ڈر لو, گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے, لات نہ مار دے. کتے سے ڈر لگتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے. حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے. اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے, ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ. انسان ہے, ہم کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں. اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے. قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنٹر ہو, تھوڑا سا ڈر لگے گا. اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کبھی عامل سے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں, چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں, اپن نہیں مانتا بھائی, ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے. کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے, کرنا پڑے گا, ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے. میرے پاس تو دلیل بھی ہے, کہیں ہے نہ سمجھے. کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو ماتا ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ, کمبخت اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ. نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی, میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے, تو شرم نہیں آئی. تو چوہا کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بعد میں اور جان پڑ جاتی. تو اس لیے عاملوں سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یہ نہ بتایا کرے وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس تو حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم جاتے ہیں. مجھے یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ کے استاذ فلاں کے پاس جاتے ہیں. میں نہیں مانتا. میں اپنے استاذوں کو مانتا ہوں, مگر وہ جن کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں خدا کی قسم نہیں مانتا ان کو. اب آپ مجھے اس میں جذباتی سمجھیں یا بیوقوف سمجھیں یا متشدد سمجھیں, جو مرضی سمجھیں. اگر آپ کو عبرت نہیں ہوتی تو جائیں, آپ پھر علاج کرائیں. زندگی اگر آپ کی تباہ نہ ہوئی اور تعویذ گنڈوں فلیتوں پلیتوں میں ساری زندگی نہ گزری تو میرا نام بدل دینا آپ. جو ایک دفعہ ان فلیتوں پلیتوں کے پاس چلا گیا نا, روحانی ٹوٹکوں اور فضول لوگوں کے پاس, پوری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے. جن چڑیل بھوت کا علاج گھر میں کر لو, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس پھونک لگا کے, یا کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس, بزرگ کے پاس, جو بھی ہے جو یہ کام کرتے نہیں ہیں ان کے پاس لے جاؤ. بولو حضرت آپ نیک آدمی ہیں, آپ کی پھونک میں اللہ نے دم رکھا ہوگا, تو اس سے پھونک لگوا لو. یہ ٹھیک ہے, اتنا میں مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو عجیب عجیب نظر اتار رہے ہیں, وہ تسبیح کو یوں ٹک 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 کر کے نظر اتار رہا ہے. تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ اس میں نظر لگی ہے؟
اور ہر ایک پر 99% لوگوں پہ نظر لگ رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ نظر لگتی ہے، برحق ہے، مگر اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ 99% لوگ نظر کی وجہ سے کھانس رہے ہیں. بھائی سردیاں تو کھانسی تو ہوگی نا. ایک خاتون کا لائیں ایک اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، یہ بیمار ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فلانے فلیتے فلانے پلیتے اور پتہ نہیں کیا، اور مفتی صاحب آپ دم کریں. میں نے کہا دم تو ہم کر دیتے ہیں، وہ تو سنت عمل ہے، لیکن یہ بچہ بیمار کیوں ہے؟ ان سے میں نے پوچھا یہ ماں کی فیڈ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ڈبے پہ چل رہا ہے یہ. میں نے کہا جتنے فلیتے پلیتے لگا لو یہ بچہ صحت مند نہیں ہو سکتا. اللہ نے ڈبے نہیں پیدا کیے، بچے کے پیدا ہوتے ہی کیا مارکیٹ میں ایک دم ڈبے آ جاتے ہیں؟ بھائی اگر بچے کے لیے ڈبے کا دودھ اچھا ہوتا جو ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا آسمان سے آپ کے گھروں میں 2-3 ڈبے اترتے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے. تو ماں کا دودھ ضروری تھا تو اللہ نے وہ پیدا کر دیا، ڈبہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے نہ ڈبہ پیدا کیا نہ ڈبے کے اندر دودھ پیدا کیا. یہ ڈاکٹروں کی تقریریں ہمارے سامنے، یہ فالتو قسم کی تقریریں. ڈاکٹروں کو میں مانتا ہوں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں، لیکن ایک تو ہر ڈاکٹر کی ہر فیلڈ میں ریسرچ نہیں ہوتی، دوسرا فطرت سے جو ڈاکٹر آپ کو لڑوا رہا ہے نا اس کی بات کبھی نہ مانو. ایک زمانے تھا ڈاکٹروں نے ڈبے کے دودھ کے فضائل پر زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے تھے، بعد میں تجربے سے ثابت ہوا کہ غلط ہے یہ. بھائی جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. جس خدا نے پیدا کیا وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے، اس کا مطلب وہ جو آسمان پہ خدا بیٹھا ہوا ہے وہ غلط کر رہا ہے، آپ کو زیادہ پتا ہے. تو مائیں آج کل بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، پھر وہ دم درود تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہنے لگی بچہ دودھ پیتا ہی نہیں. میں نے کہا اس کا کچھ علاج کراؤ، ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کیوں نہیں پی رہا، ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا. تو ماں کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. جب عورت کا مزاج کڑوا ہو نا اس کی کڑواہٹ دودھ میں بھی آتی ہے، حقیقت ہے یہ. ماں کے دودھ کو اللہ نے عجیب چیز بنایا ہے، ایسا لنک اللہ نے رکھا ہے. دیکھو بچہ روتا ہے بھوک لگتی ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود بڑھ جاتا ہے. بچہ جتنا وزنی ہوتا ہے نا، جتنے پاؤنڈ کا ہوگا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. ڈبے کو یہ پتا ہے کہ کتنا پیدا ہونا ہے کتنا نہیں ہونا. اور بچے میں جس وٹامن کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. تو اللہ ہے بھائی، اللہ پہلے اللہ ہے، باقی چیزیں بعد میں. تو جلدی سے بات کو نمٹاؤں میں. کہاں بات چل رہی تھی؟ ہے نہیں، یہ جو یہاں ڈبے پر بات آئی ایگزام سے بعد جو بات آگے چل رہی تھی. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ توحید کا. اللہ کو مانتے ہو، اور توحید حقیقی توحید، وہ نہیں کہ جو بھی توحید کے نام پہ فرقہ واریت پھیلا دے. تو میں یہ کر رہا تھا یہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں اللہ کے بندو نہ پڑا کرو. اللہ سے دعائیں مانگو، دعائیں مانگنا سیکھو. جب کوئی پریشانی ہو مشکل ہو تو اس کے اسباب بھی دیکھو کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے، اس کے اسباب دور کرو. ہماری اپنی حماقتیں ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہوتی. اب آپ بیمار رہ رہے ہیں تو آپ کی جب صبح شام پراٹھے کھاؤ گے تو بیمار تو ہوگے. بیمار نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. کتنے پراٹھے کھا گئے بھی بیمار نہیں ہو رہا میں. حقیقت ہے نا. جس قسم کی خوراکیں ہیں، ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں گھر میں پریشانیاں ہی چلی آ رہی ہیں. احتیاط بالکل بھی نہیں ہے کسی چیز میں، بالکل بھی محتاط نہیں ہے. احتیاط والا پہلو تو اختیار کرتے ہی نہیں ہے. نکاح میں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے عورت کی، اخلاق خاندان دیکھا ہی نہیں جاتا. پھر بھی جب چترول لگاتی ہے بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار میرا تو سارا گھر کا سیٹ اپ ہی خراب چل رہا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے جو چیز دیکھی تھی ناک نقش وہ مل گئے آپ کو. اخلاق تو